السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچوں میں خون کی کمی پورا کرنے کے لیے ہمیں کون سے آئرن کے سپلیمنٹس دینے چاہیے اور کب دینے چاہیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئرن ہمارے جسم کا ایک اہم جزء ہے۔ آئرن جو ہوتا ہے بیسیکلی جو ہمارے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، خون کے سرخ خلی ہوتے ہیں، ان کو بنانے میں مدد کرتا ہے۔ جن بچوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے ان میں ریڈ بلڈ سیلز کم بنتے ہیں۔ جب یہ کم بنتے ہیں تو بچوں کا جو جسم ہے وہ پیلا پڑنے لگ جاتا ہے، بچوں کو تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، ان کے جسم میں درد ہونے لگ جاتا ہے اور ان کو بھوک نہیں لگتی، ان میں چڑچڑا پن ہو رہا تھا، ان کی ٹانگوں میں درد ہو رہی تھی۔ یہ کچھ اس کی عام علامات ہیں۔ اب کن بچوں کو آئرن کے سپلیمنٹس دینے چاہیے؟ جن بچوں میں ہیموگلوبن جو ہے وہ 11.5 سے کم ہو، یا پھر وہ بچے جن کا جو فیرٹن لیول ہے وہ کم ہو، یا وہ بچے جو بہت زیادہ دودھ پیتے ہوں اور انہیں بھوک نہ لگتی ہو، یا وہ بچے جن کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، یا وہ بچے جو وقت سے پہلے پیدا ہو گئے ہیں ان کو ڈراپس کی شکل میں جو ہے وہ آئرن دیا جاتا ہے، یا وہ بچے جن کو پہلے سے کوئی پرانی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے وہ کھا پی نہیں رہے، ان کا کھانا متاثر ہو رہا ہے، ان بچوں کو آئرن کے سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں۔ ساتھ میں جو وہ بچیاں جن کو ماہواری شروع ہو چکی ہے ان کو بھی آئرن کے سپلیمنٹس سٹارٹ ہم کروا سکتے ہیں۔ بچوں کو بھوک کم لگتی ہو اور صرف اپنی پسند کا کھانا کھاتے ہوں، ان بچوں کو بھی آئرن کے سپلیمنٹس ہم سٹارٹ کرا سکتے ہیں۔ اب ہمیں کون سے جو ہے آئرن کے سپلیمنٹس جو ہیں دینے چاہیے، کون سے برانڈز ہیں پاکستان میں جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ اس میں کافی سارے مشہور برانڈز ہیں جو آپ اپنے بچوں کو جو ہے آئرن سپلیمنٹس کے طور پہ دے سکتے ہیں، جس میں سیرپ بسلیری ہے، سیرپ مالٹوفر ہے، سیرپ میلسیفر ہے، سیرپ فیروسافٹ ہے، سیرپ آئرن 1 ہے۔ اس طرح کے کافی سارے برانڈز ہیں جو آپ دے سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، اور بھی بے شمار جو ہیں برانڈز ہیں جو آپ اپنے بچوں کو ایز اے سپلیمنٹ استعمال کرا سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ مشہور برانڈز ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سیرپ یا کوئی بھی آئرن کا سپلیمنٹ آپ نے سٹارٹ کرانا ہے تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے، وہ کچھ ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کو ڈائگنوز کر کے بتائیں گے بھئی ان کو کون سے سپلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب جب آپ اپنے بچے کو آئرن کا سپلیمنٹ پلائیں گے یا آئرن کا سیرپ پلائیں گے تو بچے کا جو پخانہ ہے وہ کالے رنگ کا آ سکتا ہے، تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل عام مسئلہ ہے، مطلب یہ اس کی آئرن کے سپلیمنٹ کی ہی علامت ہے، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں، یہ ایک نارمل چیز ہے۔ بہتر ہے کہ آئرن کا جو سپلیمنٹ ہے وہ خالی پیٹ دیا جائے۔ اگر بچے کے کوئی پیٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی معدے کا مسئلہ ہے تو اس کو خوراک کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ نے بچے کو آئرن کا سپلیمنٹ دینا ہے تو ساتھ میں کیلشیم کے سپلیمنٹ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں یا پھر چائے کے ساتھ بالکل بھی نہیں دینا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے جذب ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ تو وٹامن سی جو ہے اس کے جذب کو بڑھاتا ہے، آئرن کی جذب ہونے کا پروسیس اس کو بڑھاتا ہے۔ تو اپنے وٹامن سی والی جو غذائیں ہیں وہ آپ نے دینی، جیسے مالٹا ہو گیا، سنگترا ہو گیا، اسٹرابری وغیرہ ہوگی، تو یہ چیزیں دینی ہیں کہ جو ابزرپشن ہے، جو جذب ہونے کا پروسیس ہے اس کو تیز کرتی ہیں۔ اب آئرن کے سپلیمنٹس کا دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ آئرن کے سپلیمنٹ عموماً طور پر 3 منتھ تک استعمال کرائے جاتے ہیں، لیکن اس کا دورانیہ اگر شدید کمزوری ہو یا شدید کمی ہو تو 6 منتھ تک بھی اس کا دورانیہ ہو سکتا ہے، اور آئرن کے سپلیمنٹ کا رزلٹ فوراً نہیں آتا، اگر آپ نے سٹارٹ کرائیں تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے ایچ پی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کو اپنا سی بی سی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ اس میں بہتری دیکھی جا سکے کہ کتنی ہیموگلوبن اس میں بہتر ہو رہی ہے۔ اور جو آئرن کے سپلیمنٹس ہیں، یہ جو سیرپ ہوتے ہیں، یہ اپنے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، تو کبھی ایسا ہو کہ اگر ایک بچہ اس کو اٹھائے اور وہ پوری بوتل ہی پی جائے تو اس سے ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے، اوور ڈوز ہو جاتا ہے، اور اس میں بچے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اوور ڈوز رہتا ہے تو اس میں بچے کو الٹی آ رہی ہوتی ہے، متلی ہو رہا ہوتا ہے اور موشن لگ سکتے ہیں، ایون بچہ بیہوش بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی اگر کوئی صورتحال ہو جائے تو اس میں آپ نے ڈاکٹر سے اپنے فوری رجوع کرنا ہے۔ بچے میں صرف سیرپ کافی نہیں ہوگا، آپ کو اپنے بچے کی خوراک میں جو ہے گوشت، قیمہ، چکن، انڈے، دالیں، اس کے علاوہ کھجور اور خشک میوجات اس بچے کی خوراک میں ایڈ کریں تاکہ قدرتی طور پر بھی اس کو آئرن ملے۔ بچے کا دودھ کم کریں تاکہ جو ہے اس کا جسم قدرتی طور پہ آئرن بنانا شروع کر دے۔ اگر ایک بچہ ہے جس کو آپ نے صحیح غذا بھی کھلائی، سپلیمنٹس بھی کھلایا، پھر بھی وہ بہتر نہیں ہو سکا، یا پھر ایسے بچے ہوتے ہیں جو آئرن کے سپلیمنٹس برداشت نہیں کر پاتے، تو آپ کا ڈاکٹر جو ہے آئرن کے انجیکشنز ریکمینڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ انجیکشن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے لگوانے اور اپنے ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی لگوانے ہیں، تب اس کی کمی جا کے پوری ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔